کو کوئی برا کہتے ہیں تو ہم اس کے بازو کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے. کل وہاں پر کل قیامت کے دن تو وہ فرعون جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں ذلت سے ہمکنار کر دیا, اس کے ساتھ ہم کو کھڑے ہونا پڑے گا اگر ہم نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو. قارون, اللہ اکبر, ابی بن خلف, ان منافقوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے اگر ہم نمازوں کو ادا نہیں کریں گے تو. اور اگر ہم نمازوں کو چھوڑیں گے میری ماں اور بہنوں تو کل قیامت کے دن میری بہنوں ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ نہیں ملنے والی. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, 7 قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے. وہ 7 قسم کے لوگوں میں ایک جو میرے ٹاپک کے مطابق ہے وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کل اپنے رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جن کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے, یعنی جو ہمیشہ نمازوں کی فکر کرتے ہیں. غور کریے, وہ رحمت کا سایہ جس کو مل گیا وہ قیامت کی ہر مصیبت سے وہ بچ گیا, ہر پریشانی سے وہ بچ گیا, کیونکہ کل وہ قیامت کا دن بڑا خطرناک اور بھیانک دن ہے. ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں میں ہم نے سنا کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک اور بھیانک دن ہے. غور کریے میری بہنوں, وہ دن جس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین جو ہے نا, آج جو مٹی کی زمین ہم دیکھتے ہیں, یہ مٹی کی زمین اس دن تانبے کی بنی ہوئی ہوگی اور وہ گرم گرم زمین رہے گی میری بہنوں. سورج جتنا قریب ہوگا زمین اتنی گرم ہو جائے گی اور انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. دنیا میں ہمارے لیے چانس ہے کہ نمازیں پڑھو اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لو. اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے تو وہاں پر میری ماں اور بہنوں غور کرو, جو جتنے گناہ دنیا میں کرے گا کل وہ اتنے گناہوں میں اتنے پسینے میں وہ کل ڈوبا ہوا رہے گا. کیسا دن ہوگا وہ, لوگ اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے. کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک گناہوں پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ گھٹنے تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ اپنی گردن تک پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے, کچھ لوگ بعض بدنصیب تو ایسے ہوں گے میری ماں اور بہنوں جو اپنے پسینے میں خود ڈبکیاں لگاتے ہوئے رہیں گے. اللہ اکبر. غور کریے, یہ اتنا خطرناک بھیانک دن جس کے بارے میں ترمذی کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک اتنا بھیانک دن ہوگا کہ انسان کا کلیجہ اس کے منہ میں آ جائے گا. اللہ اکبر. وہ دن اگر صرف کسی کو اگر خوشی ہوگی, کسی کو سکون ملے گا تو انہی کو ملے گا جن کو اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دے. تو اس رحمت کے سائے میں ان لوگوں کو جگہ ملے گی جو دنیا میں اپنے نمازوں کی فکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. فجر پڑھ لیے تو انہوں ظہر کی فکر میں لگے ہوئے رہتے کہ مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے, مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے. ظہر ادا کر لیے تو عصر کی فکر لگی ہوئی رہتی, عصر پڑھ لیے تو مغرب کی فکر لگی ہوئی رہتی, مغرب پڑھ لیے تو عشاء کی فکر لگی ہوئی رہتی. آج دیکھ لیجئے, اپنا جائزہ لیجئے میری بہنوں, کیا یہ فکر کبھی ہمارے اندر بھی پیدا ہوئی؟ جب کبھی دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ آپ ہم کو آپ کے عرش کے سائے میں جگہ دے دیجئے تو ہم سب آمین کہتے ہیں, لیکن ہم اس سائے میں جانے کی کوئی تیاری نہیں کرتے, تو کیسے ہم کو اس رحمت کے سائے میں جگہ ملے گی؟ کبھی ایک دن بھی ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ اللہ آپ نے ہمارے اوپر نمازوں کو فرض کیا ہے اور میں نے فجر کی نماز ادا کر لی, اب مجھے ظہر کی نماز ادا کرنا ہے؟ آج ہماری نمازوں کا حال تو اللہ اکبر, ہم بھول گئے آج نمازوں کی اہمیت کو, اسی لیے آج ہمارے لیے نمازیں چھوڑنا آسان ہو گیا میری بہنوں. آج اگر کسی میں نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں میں نقصان ہوتا ہے. دیکھ لیجئے آپ, اگر ہم باہر اگر کبھی شاپنگ کو جاتے ہیں میری بہنوں تو شاپنگ تو ہم برابر پوری کرتے ہیں, لیکن اگر کسی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم صرف نمازوں کو چھوڑتے ہیں. گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تو مہمان کی مہمان نوازی تو پوری کی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی چیز کو چھوڑتے ہیں تو ہم وہ نمازوں کو چھوڑتے ہیں. تجارت اگر ہمارے مرد اگر کر رہے ہیں وہ تجارت تو برابر پوری کرتے ہیں, اس کی فکر تو ان کو پوری ہوتی ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کسی چیز کو نقصان ہوتا ہے تو صرف اور صرف ہماری نمازوں کو ہوتا ہے. فنکشن میں جاتے ہیں, شادیوں میں جاتے ہیں ہم تو برابر شادی سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں,
बराबर पूरी शादी को अटेंड करते हैं, लेकिन अगर किसी चीज को हम भूल जाते हैं, किसी चीज को हम छोड़ देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नमाज को हम छोड़ देते हैं। देख लीजिए आप, आज हमारा मामला नहीं है ये। हमारे घरों में जब कभी शादी ब्याह का माहौल होता है तो मुझे बताइए कि कितने लोगों को नमाजें याद रहती है। क्या समझते हैं हम, घर में अगर शादी है तो क्या अल्लाह ने नमाज माफ कर दी? घर में अगर कोई मर गए तो अल्लाह ने नमाज माफ कर दी? घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो बाप को नमाज माफ है? गौर करिए, लड़की अगर दुल्हन बनकर बैठी है तो अल्लाह उसको ये छूट देते हैं कि आज तेरा एक ऐसा दिन है जिस दिन तू दुल्हन बन रही है तो तेरे लिए नमाज माफ है। कहीं ऐसा मिलता है जिक्र हमको? फिर क्या सोचकर हम नमाजों को छोड़ देते हैं? अल्लाह अकबर। गौर करिए मेरी बहनों, क्या हो गया आज हमारी उम्मत की माओं को? क्या हो गया आज हमारे घरों को? आज हमारे घर बेनमाजियों की तरह नजर आते हैं। फजर के वक्त अगर मुसलमान मोहल्लों को देखा गया तो वो वीरान नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। फजर के वक्त हमारे पूरे घर के दरवाजे बंद होते हैं। फजर की नमाज के लिए खास तौर पर मेरी माँ और बहनों, मस्जिदों को आप गौर करिए, जुमा की नमाज के लिए जितनी मस्जिदें भर जाती है, फजर की नमाज में एक सफ भी आपको नजर नहीं आती। क्या अल्लाह ने हम पर सिर्फ जुमा की जुमा नमाज फर्ज की है? आज हमारा मामला कैसा हो गया मालूम है मेरी बहनों? आज हम नमाज अदा कर रहे हैं 8 की, घाट की और 360 की। 8 की मतलब जुमा की जुमा को, घाट की यानी नमाज जनाजा, 360 की यानी ईदैन की नमाज, ईद की नमाज। यही हो रहा आज। क्या अल्लाह ने 8 दिन में एक मर्तबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया?